بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کے عالم وجود میں آنے کا مسئلہ آج علمی نقطہ نگاہ سے بحث کا ایک نیا دروازہ کھولے ہوئے ہے، اس لیے کہ ارتقاب پرستوں کا یہ دعویٰ ہے کہ موجودہ انسان اپنی ابتدائی تخلیق سے ہی پیدا نہیں ہوا، بلکہ کائنات ہست و بود میں اس نے بہت سے مدارج طے کر کے موجودہ انسان کی شکل حاصل کی ہے۔ اس لیے ابتدائی حیات نے جمادات اور نباتات کی مختلف شکلیں اختیار کر کے ہزاروں لاکھوں برسوں بعد درجہ بدرجہ ترقی کرتے کرتے موجودہ شکل پائی۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ شروع میں انسان ببنا یعنی پانی کی جونک تھا، پھر طویل مدت کے بعد حیوانات کے مختلف چھوٹے بڑے طبقات سے گزر کر موجودہ انسان کی شکل میں وجود پذیر ہوا ہے، جبکہ مذہب یہ کہتا ہے کہ خالق کائنات نے انسان اول کو آدم کی شکل میں پیدا کیا اور پھر اس طرح ایک ہم جنس مخلوق ہوا کو وجود دے کر کائنات ارض پر نسل انسانی کا قائم سلسلہ ہوا، اور یہی وہ انسان ہے جس کو خالق کائنات نے عام مخلوق پر برتری اور بزرگی عطا فرمائی اور امانت الہی کا بار گراں اس کے سپرد کیا، اور کل کائنات کو اس کے ہاتھ مسحر کرنے کے لیے خلافت اور نیابت الہی کا شرف اس کو ہی بخشا۔ اسی بنا پر خدا واحد نے فرمایا، بلا شبہ ہم نے انسان کو بہترین انداز میں بنایا اور ساتھ ہی یہ بھی انکشاف کیا، بلا شبہ ہم نے نسل آدم کو تمام کائنات پر بزرگی اور برتری بخشی ہے۔ اس کے بعد فرشتوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں زمین پر آدم کو اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں اور ارتقاب پرستوں کے دعووں کو رد کرنے والا ہوں۔ مذہب کہتا ہے ہم نے بار امانت آسمان اور زمین پر پیش کیا تو انہوں نے امانت الہی کے بار کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے انسان نے اس بار گراں کو اٹھا لیا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نظریہ ارتقاء اور مذہب کے درمیان اس خاص مسئلے پر علمی تضاد ہے یا دونوں کے ملنے کی کوئی گنجائش نکل سکتی ہے، خصوصاً جب کہ علم اور تجربے نے یہ حقیقت واشگفائی کر دی ہے کہ دینی اور مذہبی حقائق اور علم کے درمیان کسی بھی موقف پر تضاد نہیں ہے۔ اگر ظاہری سطح پر کہیں ایسا نظر بھی آتا ہے تو وہ علم کے بعض حقائق مستور کرنے کی وجہ سے نظر آتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس بات کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ علم اور مذہب کے درمیان اگر کسی وقت تضاد نظر آیا تو نتیجے میں علم کو اپنی جگہ چھوڑنی پڑی اور وحی الہی کا فیصلہ اپنی جگہ اٹل رہا۔ اسی بنا پر مقدس کتاب قرآن مجید نے حضرت انسان سے متعلق مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں کو واضح کر کے انسانی عظمت کا اعلان کیا۔ پہلا انسان جو پیدا کیا گیا وہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ قرآن مقدس میں آپ کا ذکر 25 بار کیا گیا۔ خدا نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور اس کا حمیر تیار ہونے سے قبل ہی خدا نے فرشتوں کو یہ اطلاع دی تھی کہ عنقریب مٹی سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہے جو بشر کہلائے گی اور زمین پر ہماری خلافت کا شرف حاصل ہوگا۔ پس آدم کا حمیر مٹی سے گوندا گیا، ایسی مٹی سے گوندا گیا جو نت نئی تبدیلی قبول کر لینے والی تھی۔ جب یہ مٹی پختہ ٹھیکری کی طرف آواز دینے اور کھنکھنانے لگی تو اللہ نے اس جسد حاکی میں روح پھونکی اور وہ یکایک گوشت پوست ہڈی پٹھے کا زندہ انسان بن گیا۔ ارادہ شعور و حسن اور عقل و وجدانی جذبات اور کیفیات کا حامل نظر آنے لگا۔ تب فرشتوں کو حکم ہوا تم اس کے سامنے سرب سجود ہو جاؤ، اور فوراً تمام فرشتوں نے تعمیل کی، البتہ ابلیس نے غرور کے ساتھ صاف انکار کر دیا۔ خدا اگرچہ عالم غیب اور دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے، ماضی حال اور مستقبل کے سبب اس کے لیے یکساں ہیں۔ اس نے امتحان اور آزمائش کے لیے ابلیس لعین یعنی شیطان سے سوال کیا، کس بات نے تجھے جھکنے سے روکا جبکہ میں نے حکم دیا تھا؟ اس پر ابلیس لعین کہنے لگا، اس بات نے کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ شیطان کا مقصد یہ تھا کہ میں آدم سے افضل ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آگ بلندی اور عفت کی طرف جاتی ہے۔ آدم اپنی تخلیق میں ایک خاکی ہے، بھلا خاک کو آگ سے کیا نسبت؟ اے خدا، پھر تیرا یہ حکم کہ ہماری خاکی کو سجدہ کرے کیا انصاف پر مبنی ہے؟ میں ہر حالت میں آدم سے بہتر ہوں، لہٰذا وہ مجھے سجدہ کرے، نہ کہ میں اس کے سامنے سرب سجود ہوں۔
مگر بدبخت شیطان اپنے غرور اور تکبر میں یہ بھول گیا کہ جب ہوا اور آدم دو خدا کی مخلوق ہوں تو مخلوق کی حقیقت خالق سے بہتر خود وہ مخلوق بھی نہیں جان سکتی۔ وہ اپنے گھمنڈ میں یہ سمجھنے سے قاصر رہا کہ بلند مرتبہ کی بلندی اور پستی اس مادہ کی بنا پر نہیں جس سے مخلوق کسی کا حمیر تیار کیا گیا ہے، بلکہ اس کی ان صفات پر ہے جو خالق کائنات نے اس کے اندر ڈال دی ہیں۔ بہرحال آدم کی تخلیق کے بعد جب ابلیس لعین نے حکم خداوندی کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تب ابلیس لعین نے دیکھا کہ خالق کائنات کے حکم کی خلاف ورزی، تکبر اور خدا تعالیٰ پر ظلم کے الزام نے ہمیشہ کے لیے مجھ کو خدا کی آغوش میں رحمت سے مردود اور جنت سے محروم کر دیا۔ تو توبہ اور ندامت کی جگہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ تا قیامت مجھ کو مہلت عطا کر اور اس طویل مدت کے لیے میری زندگی کی رسی کو دراز کر دے۔ حکمت الہی کا تقاضا بھی یہی تھا، لہٰذا اس کی درخواست منظور کر لی گئی۔ یہ سن کر اس نے اب پھر ایک مرتبہ اپنی شیطانیت کا مظاہرہ کیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ جب خدا نے مجھ کو راندہ درگاہ کر دیا ہے تو اس آدم کی بدولت مجھے یہ رسوائی نصیب ہوئی، میں بھی آدم کی اولاد کی راہ ماروں گا اور ان کے پس و پیش ارد گرد اور چاروں جانب ہو کر ان کو گمراہ کروں گا اور ان کی اکثریت کو ناشکرہ بنا کر چھوڑوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم کو اس کی کیا پرواہ، ہماری فطرت کا قانون مکافات عمل پاداش امن اٹل قانون ہے، بس جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، اور جو بنی آدم علیہ السلام مجھ سے روگردانی کر کے تیری پیروی کرے گا وہ تیرے ہی ساتھ عذاب الہی یعنی جہنم کی سزاوار ہوگا۔ جا اپنی ذلت اور رسوائی اور شومئی قسمت کے ساتھ یہاں سے دور ہو جا اور اپنے پیراؤں کی ابدی لعنت کا منتظر رہ۔ فرشتوں نے یہ سنا تو حیرت میں رہ گئے اور برگاہ الہی میں عرض کیا، اگر ہستی کی پیدائش کی حکمت یہ ہے کہ وہ دن رات تیری تسبیح میں مصروف رہے اور تیری تقدیس اور بزرگی کے گن گائے تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں، جو لمحہ تیری حمد و ثنا کرتے ہیں اور بے چوں چراں تیرا حکم مجا لاتے ہیں۔ ہم کو تو اس حاکی سے فتنہ اور فساد کی بو آتی ہے، ایسا نہ ہو یہ تیری زمین میں خرابی اور خون ریزی کرے۔ بار الہی تیرا یہ فیصلہ آخر کس حکمت پر مبنی ہے؟ خدا کی طرف سے فرشتوں کو یہ ادب سکھایا گیا کہ مخلوق کو حالت کے معاملے میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے اور اس کی جانب سے حقیقت حال کے اظہار سے قبل شک و شبے کو سامنے نہیں لانا چاہیے، اور وہ بھی اس طرح کہ اس میں اپنی برتری اور بڑائی کا پہلو نکلتا ہو۔ حال کے کائنات ان حقائق کو جانتا ہے جس سے تم بہرہ ور ہو، اور اس کے علم میں وہ سب کچھ ہے جو تم نہیں جانتے۔